دعوت سخن دے رہا ہوں محترم جوگا سنگھ انور کو۔ آپ جمشید پور سے تشریف لائے ہیں جو کہ کیلکٹا۔ چند شعر سماعت فرما لیں۔ مطلب سماعت فرمائیں۔ شہر شہر پھیلی ہے، شہر پھیلی ہے میرے گھر کی ویرانی۔ شہر پھیلی ہے میرے گھر کی ویرانی۔ کیا کہنے ہیں؟ کاش میرے گھر رہتی دشت و در کی ویرانی۔ کیا کہنے ہیں؟ واہ واہ واہ، کاش میرے گھر رہتی۔ واہ، شہر پھیلی ہے میرے گھر کی ویرانی۔ کاش میرے گھر رہتی دشت و در کی ویرانی۔ اور شعر سے بات فرمائیں کہ ہم وفا کی راہوں میں دور تک اکیلے تھے۔ ہم وفا کی راہوں میں دور تک اکیلے تھے، پھوٹ پھوٹ کر روئی رہ گزر کی ویرانی۔ کیا کہنا، کیا کہنا؟ پھوٹ پھوٹ کر روئی رہ گزر کی ویرانی۔ اور گھر میں یاد صحرا کی، دشت میں گھر کی یاد۔ گھر میں یاد صحرا کی، دشت میں گھر کی یاد۔ اب تو ایک لگتی ہے دشت و در کی ویرانی۔ کیا کہنے؟ اب تو ایک لگتی ہے دشت و در کی ویرانی۔ گھر میں یاد صحرا کی، دشت میں گھر کی یاد۔ واہ، اب تو ایک لگتی ہے دشت و در کی ویرانی۔ کیا کہنے؟ اور اسی سلسلے کا آخری شعر سماعت فرما لیں کہ جس کے روبرو یارو شہر بن گیا ملبہ۔ واہ، جس کے روبرو یارو شہر بن گیا ملبہ، عمر بھر نہ جائے گی اس نظر کی ویرانی۔ کیا کہنے، کیا کہنے؟ جس کے روبرو یارو شہر بن گیا ملبہ، عمر بھر نہ جائے گی اس نظر کی ویرانی۔ کیا کہنے؟ اور غزل کا مطلع سماعت فرمائیں۔ نگاہ برق غضب کا تیرا نشانہ تھا۔ نگاہ برق غضب کا تیرا نشانہ تھا۔ نگاہ برق غضب کا تیرا نشانہ تھا۔ جلی ہے شاخ وہی کیا کہنے؟ کیا کہنے جوگا بھائی؟ واہ واہ واہ، کیا مطلب ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جلی ہے شاخ وہی جس پہ آشیانہ تھا۔ نگاہ برق غضب کا تیرا
نشانہ تھا، جلی ہے شاخ وہی جس پہ آشیانہ تھا، جلی ہے شاخ. اور حسن مطلب یہ اسمات فرما لیں. بوجھے چراغ جلانا تو ایک بہانہ تھا، ایک بہانہ تھا. بوجھے چراغ جلانا تو ایک بہانہ تھا، ہمیں تو زور ہواؤں کا آزمانا تھا. ہمیں تو زور، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے. نواز شکریہ حضرات. بوجھے چراغ جلانا تو ایک بہانہ تھا، ہمیں تو زور ہواؤں کا آزمانا تھا، ہمیں تو زور لوہو سے فصل اگانے کا شوق اچھا ہے، لوہو سے فصل اگانے کا شوق اچھا ہے، لوگوں سے فصل اگانے کا شوق اچھا ہے. لوہو سے فصل اگانے کا شوق اچھا ہے، مگر زمین کو اپنا لہو پلانا تھا، مگر زمین کو اپنا لہو پلانا تھا. اور شعر خاص طور سے سماعت فرما لیں. گھروں کی راکھ سے پوچھیں عطا پتا چل کے. کیا مصرع ہے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا مصرع دیا ہے، سبحان اللہ، واہ 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 واہ. گھروں کی راکھ سے پوچھے عطا پتا چل کے، یہیں کہیں پہ ہمارا غریب خانہ تھا، یہیں کہیں پہ ہمارا غریب خانہ تھا. گھروں کی راہ
شعر غزل کا سماعت فرما لیں۔ گھروں میں بیٹھ کے یارو سفر پہ تنقیدیں، گھروں میں بیٹھ کے یارو سفر پہ تنقیدیں، ہمارے ساتھ کبھی دو قدم تو آنا تھا، ہمارے ساتھ کبھی دو قدم تو آنا تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ کو لطف آئے گا۔ دعا مانگی تھی کس نے بارشوں کی، دعا مانگی تھی کس نے بارشوں کی، کہ دریا آ ملا میرے مکان سے۔ زحمت کلام دے رہا ہوں جناب جاذب قریشی کو، کراچی سے تشریف لائے ہیں جاذب قریشی۔ ایک شعر پہلے، ابھی آپ نے بہت اچھی آوازیں اور بہت اچھے شعر سنے ہیں، چند شعر۔ عداوتوں کا جنوں ہے تو ساتھ ہیں ہم تم۔ کیا مصرع ہے جاذب بھائی، کیا مصرع کا سبحان اللہ۔ عداوتوں کا، عداوتوں کا جنوں ہے تو ساتھ ہیں ہم تم، محبتوں کے سفر میں بچھڑ بھی سکتے ہیں۔ عداوتوں کا جنوں ہے تو ساتھ ہیں ہم تم، محبتوں کے سفر میں بچھڑ بھی سکتے ہیں۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ ایک شعر عرض کرتا ہوں کہ باہر در و دیوار پہ رہتا ہے چراغاں، باہر در و دیوار پہ رہتا ہے چراغاں، گھر میں وہ اندھیرا کہ بیاں ہو نہیں سکتا، گھر میں وہ اندھیرا کہ بیاں۔ کیوں مانگ رہے ہو کسی بارش کی دعائیں، کیا کہنے، کیا کہنے۔ کیوں مانگ رہے ہو کسی بارش کی دعائیں، تم اپنے شکستہ در و دیوار تو دیکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا شعر کا جاذب بھائی، واہ 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 واہ۔ کیوں مانگ رہے ہو کیا کسی کہنے، بارش کی دعائیں، کیا کہنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم اپنے شکستہ در و دیوار تو دیکھو۔ اور اس دشت میں سیلاب مجھے چھوڑ گیا ہے۔ یہ دشت آپ کا نہیں ہے، ہمارا اپنا دشت ہے، پاکستان کا، کراچی کا۔ اس دشت میں سیلاب مجھے چھوڑ گیا ہے، مجھ میں میری تہذیب کے آثار تو دیکھو۔ کیا کہنے، مجھ میں میری اس دشت میں سیلاب مجھے چھوڑ گیا ہے، مجھ میں میری تہذیب کے آثار تو دیکھو۔ غزل کے چند شعر کہوں کہ جسم و جاں جل بھی گئے، بجھ گئی تنہائی بھی، جسم و جاں جل بھی گئے، بجھ گئی تنہائی بھی، شعلہ رنگ بنی تیری پذیرائی بھی، جسم و جاں جل بھی گئے، بجھ گئی تنہائی بھی، شعلہ رنگ بنی تیری پذیرائی بھی، اور تو نہیں تھا تو میرے خواب تھے بے عکس بہت، تو نہیں تھا تو میرے خواب تھے بے عکس
بہت تو ملا ہے تو ملی زخم کو گہرائی بھی. کیا کہنے. تو نہیں تھا تو میرے خواب تھے بے عکس بہت. واہ. تو ملا ہے تو ملی زخم کو گہرائی بھی. اور آندھیاں رک نہ سکیں میں نے چراغاں بھی کیا. واہ. آندھیاں رک نہ سکیں میں نے چراغاں بھی کیا. اور شور کچھ کم نہ ہوا تیری صدا آئی بھی. کیا کہنے. آندھیاں رک نہ سکیں میں نے چراغاں بھی کیا. شور کچھ کم نہ ہوا تیری صدا آئی بھی. عرض کرتا ہوں کہ شہر ہو گھر ہو کہ صحرا ہو میرے ساتھ ہے وہ. واہ. جان بھائی واہ. شہر ہو گھر ہو کہ صحرا ہو میرے ساتھ ہے وہ. تیرے چہرے کی طرح ہے میری رسوائی بھی. کیا کہنے. شہر ہو گھر ہو کہ صحرا ہو میرے ساتھ ہے وہ. تیرے چہرے کی طرح ہے میری رسوائی بھی. ایک تیرے لمس نے مجھ کو کئی امکان دیے. واہ. کیا ایک تیرے لمس نے مجھ کو کئی امکان دیے. کہنے. چاند نکلا تو مہکنے لگی انگنائی. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. ایک تیرے لمس نے مجھ کو کئی امکان دیے. واہ. چاند نکلا تو مہکنے لگی انگنائی بھی. ایک شعر مجھو صاحب کے دو کبوتر ہیں کہ پر جوڑ کے اڑ جاتے ہیں. دو کبوتر ہیں کہ پر جوڑ کے اڑ جاتے ہیں. ایک بے ساختہ پن ہے تیری انگڑائی. کیا کہنے. کیا دو کبوتر ہیں کہ پر جوڑ کے اڑ جاتے ہیں. دو کبوتر ہیں کہ پر جوڑ کے اڑ جاتے ہیں. ایک بے ساختہ پن ہے تیری انگڑائی. دو کبوتر ہیں کہ پر جوڑ کے اڑ جاتے ہیں. دو کبوتر ہیں کہ پر جوڑ کے اڑ جاتے ہیں. ایک بے ساختہ پن ہے تیری انگڑائی بھی. ایک بے ساختہ پن ہے. اور چھاؤں مانگی تھی تو رستے کی تھکن پہنی ہے. کیا سنیے گا. چھاؤں مانگی تھی تو رستے کی تھکن پہنی ہے. دھوپ چاہوں گا تو چھن جائے گی بینائی. کیا کہنے. کیا چھاؤں مانگی تھی تو رستوں کی تھکن پہنی ہے. دھوپ چاہوں گا تو چھن جائے گی بینائی بھی. میں پکاروں تو جواب آئے یہاں کوئی نہیں. واہ. میں پکاروں تو جواب آئے یہاں کوئی نہیں. کیا مجھے بھول گئی ہے میری تنہائی. کیا کہنے. کیا کہنے. میں پکاروں تو جواب آئے یہاں کوئی نہیں. میں پکاروں تو جواب آئے یہاں کوئی نہیں. کوئی نہیں. کیا مجھے بھول گئی ہے میری تنہائی بھی. میں پکاروں تو جواب آئے یہاں کوئی نہیں. کیا مجھے بھول گئی ہے میری تنہائی بھی. اور ایک صحرا ہی نہیں پیاس بڑھانے والا. واہ. جان بھائی ایک صحرا ہی نہیں پیاس بڑھانے والا. ایک زنجیر ہے دریا کی شناسائی. واہ. ایک صحرا ہی نہیں پیاس بڑھانے والا. ایک زنجیر ہے دریا کی شناسائی بھی. اور کون سے حرف لکھوں کون سا لہجہ سوچوں. واہ. کون سے حرف لکھوں کون سا لہجہ سوچوں. جھوٹ جیسی ہے میرے عہد کی سچائی. کیا کہنے. کیا کہنے. کون سے حرف لکھوں کون سا لہجہ سوچوں. جھوٹ جیسی ہے میرے عہد کی سچائی بھی. میں ہوں اڑتا ہوا بے خواب بگولا جاذب. واہ. میں ہوں اڑتا ہوا بے خواب بگولا جاذب. میرے
رستوں میں ہے ایک آہوے صحرائی. کیا کہنے کیا میں ہوں اڑتا ہوا ایک بے خواب بگولا جازب، میرے رستوں میں ہے ایک آہوے صحرائی. کیا کہنے ان کا کمال ہے. تشریف لائے ہندوستان سے، ہرچند کہ ان کا تعلق لکھنؤ سے ہے، مگر یہ اپنے نام کے آگے لکھنوی کبھی نہیں لکھتے. اس کا سبب مجھے آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ اپنے نام کے آگے لکھنوی کیوں نہیں لکھتے. حالانکہ جس خانوادے سے ان کا تعلق ہے اور جس خطے سے ان کا تعلق ہے، انہیں فخریہ اپنے نام کے آگے لکھنا چاہیے ساغر، خیامی، لکھنوی، مگر لکھتے نہیں. مختلف موضوعات پر الگ الگ بند اور قطعے سناؤں گا. شاید آواز نہیں ہے میرے خیال میں. ٹھیک ہے، میں اس کو نکالی. میں مختلف موضوعات پر بند اور قطعے سنا رہا ہوں. دہلی کے ایک ہوٹل میں بیٹھا تھا. میں نے بیرے سے پوچھا کھانے میں کیا ہے، تو اس نے کہا کہ ڈسکو قورمہ، ڈسکو بریانی، ڈسکو چپاتی. مولانا فرمائیں کہ یوں پھنس گیا ہے آدمی ڈسکو کے دام میں. یوں پھنس گیا ہے آدمی ڈسکو کے دام میں. ڈسکو کی میں ہے حفظ مراتب کے جام میں. ڈسکو کی میں ہے حفظ مراتب کے جام میں. تبدیلیاں یہ آئیں گی اب احترام میں. ڈسکو کریں گے باپ کو بیٹے سلام میں. ڈسکو کریں گے باپ کو بیٹے سلام میں. اگنی کے 7 پھیرے، اگنی کے 7 پھیرے نہ پنڈت پھرائیں گے، اور دولہا دلہن کو مولوی ڈسکو کرائیں گے. دولہا دلہن کو مولوی ڈسکو کرائیں گے. ابھی پچھلے سال میرے ملک میں سوکھا پڑ گیا تو سب کام ہو رہے تھے. جب سرکار سے کہیے کہ مشاہرہ کر لیے تو یہ صاف کہہ دیتے کہ صاحب سوکھا پڑا ہوا ہے. تو جیسے شاعروں کی نہ بیوی ہے، نہ بچے، نہ ان کا پیٹ. تو یہ 6 مصرے میں نے ان کی خدمت میں پیش کیے کہ مدہ پڑا ہے شعر و سخن کا جو روزگار. مندہ پڑا ہے شعر و سخن کا جو روزگار. سوکھے میں سوکھتے ہیں ادیبان باوقار. سوکھے میں سوکھتے ہیں ادیبان باوقار. کس سے بیان کیجئے شاعر کا حال زار. بنیے بھی مارے خوف کے دیتے نہیں ادھار. اور بیگم یہ کہہ رہی ہیں مجھے کوس کوس کے، کب تک پکڑ کے کھاؤ گے مرغے پڑوس کے. کب تک پکڑ کے کھاؤ گے مرغے پڑوس کے. ایک دن دہلی سے پوری رات کے لیے بجلی چلی گئی اور پورا شہر تاریکی میں ڈوب گیا. تو اس اندھیرے سے کیا کیا لوگ فائدے اٹھا رہے تھے ملاحظہ فرمائیں کہ ایک رات میرے شہر سے بجلی چلی گئی، یعنی بہار رونق دلی چلی گئی. اور پی کر کے دودھ دوست تو بلی چلی گئی، اور وائس کے سر سے غیرت ملی چلی گئی. دو سائے آس پاس اندھیرے میں رات تھے، اور بجلی جلی تو شیخ پڑوسن کے ساتھ تھے. ایک رات میرے شہر سے بجلی چلی گئی، یا
رانی بہار رونق دلی چلی گئی، پی کر کے دودھ دوست تو بلی چلی گئی، وائس کے سر سے غیرت ملی چلی گئی، دو سائے آس پاس اندھیرے میں رات تھے، اور بجلی جلی تو شیخ پڑوسن کے ساتھ تھے۔ یہ ادھر جاڑے آئے اور 10-10 روپے اور 20-20 روپے کے کوٹ پتلون بکنے لگتے ہیں گرم، تو وہ ملاحظہ فرمائیں کہ لولی یہ کوٹ اور یہ پتلون ٹاپ کے، لولی یہ کوٹ اور یہ پتلون ٹاپ کے، چرچے حضور ہوں گے حسینوں میں آپ کے، اور کل رات میری بیوی یہ بولی خرید لو، گورے مرے ہیں اب کے تمہاری ہی ناپ کے۔ لولی یہ کوٹ اور یہ پتلون ٹاپ کے، چرچے حضور ہوں گے حسینوں میں آپ کے، وہ کل رات میری بیوی یہ بولی خرید لو، گورے مرے ہیں اب کے تمہاری ہی ناپ کے۔ یہ 4 مصرے دیکھیں کہ مفلسی کے شکار سوتے ہیں، مفلسی کے شکار سوتے ہیں، ایک کمبل میں 4 سوتے ہیں، کیا کہنے وہ کھینچ لے جائے 5واں نہ کہیں، سب کے سب ہوشیار سوتے ہیں۔ مفلسی کے شکار سوتے ہیں، ایک کمبل میں 4 سوتے ہیں، کھینچ لے جائے 5واں نہ کہیں، سب کے سب ہوشیار سوتے ہیں۔ یہ 4 مصرے ان شعراء کرام کے نام جو خراب قسم کے شعر ترنم کی پنی میں لپیٹ کے پڑھتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ بغیر سوئی کے کرتا ترپ نہیں سکتا، ترپ نہیں سکتا، بغیر سوئی کے کرتا ترپ نہیں سکتا، بغیر آپ کے پودا پنپ نہیں سکتا۔ میرا خیال ہے غزلوں میں رنگ پیدا کر، یہ ٹیٹوا تو کتابوں میں چھپ نہیں سکتا۔ کیا کہنے کیا کہنے بغیر سوئی کے کرتا ترپ نہیں سکتا، بغیر آب کے پودا پنپ نہیں سکتا۔ میرا خیال ہے غزلوں میں رنگ پیدا کر، یہ ٹیٹوا تو کتابوں میں چھپ نہیں سکتا۔ میری بیوی کی شادی پہلے ایک مولانا سے ٹھہری تھی، معلوم کیا ہوا کہ ان کے ساتھ نہیں ہوئی، میرے ساتھ ہوئی، لیکن ٹریجڈی یہ ہے کہ انہی نے نکاح پڑھا جن کو مولانا کے ساتھ شادی ٹھہری۔ تو وہ ایک دن مجھ سے کہنے لگیں کہ اتنے دن شادی کو ہو گئے لیکن آج بھی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں نے وجہ 6 مصروں میں بتائی کہ بیگم نے ہم سے پوچھا کہ اے ساغر بہار، 25 سال ہو گئے شادی کو میں نثار، لیکن ہے گرم آج بھی میدان کارزار، او پروان کیوں چڑھا نہ بتاؤ ہمارا پیار۔ ہم نے کہا کہ مولوی صاحب مزاح میں کیا پڑھ گئے طلاق کا صیغہ نکاح میں؟ کیا کہنے ہم نے کہا کہ مولوی صاحب مزاح میں کیا پڑھ گئے طلاق کا صیغہ نکاح میں؟ یہ اچھی بات جی اس نظم کا عنوان ہے کار برائے فروخت۔ وہ خیال یوں ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو اتنی توفیق دی ہے کہ وہ نئی گاڑی خرید سکے تو اس کمپٹیشن کے دور میں اس کا پڑوسی دیکھا دیکھی صحیح لیکن گاڑی لا کے کھڑی کر لیتا ہے چاہے پرانی ہو۔ ایسی گاڑی ایک میں نے بھی خرید لی، اب اس سے پریشانیاں کیا ہو رہی ہیں وہ اس نظم میں کہ ساغر
کسی سے گردش تقدیر کیا کہوں، ہونے دیے نہ وقت نے حالات پرسکون، جھنڈے ہمارے گھر کے رہے یوں بھی سرنگوں، سر پر رہا سوار دکھاوے کا ایک جنون، بیٹھے بٹھائے درد سری اور مزید لی، ہم نے پرانی کار کسی سے خرید لی۔ اب یہاں سے نظم دیکھیں کہ چاروں طرف سے بند ہے صندوق کی طرح، واہ، اور چلنے سے پہلے اچھلے ہے بندوق کی طرح۔ کیا کہنے، چاروں طرف سے بند ہے صندوق کی طرح، چلنے سے پہلے اچھلے ہے بندوق کی طرح، اور لیتی ہے لمبی سانس بھی متقوق کی طرح، کیا کہنے، اور چلتی ہے وہ سڑک پر بھی معشوق کی طرح، چلتی ہے وہ سڑک پر بھی معشوق کی طرح، اڑ جائے تو قدم نہ اٹھائے برائے سیر، اور چل جائے تو رکے نہ وہ دیوار کے بغیر۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، چل جائے تو رکے نہ وہ دیوار کے بغیر۔ اور بند دیکھیں کہ پھٹکار ایسی کار کے ساغر خیال پر، روتا ہے پھوٹ پھوٹ کے ماضی بحال پر، کہنا پڑے قصیدے کئی جس کی چال پر، کچھوا ہے وہ چوہائی پا ہرنی ہے ڈھال پر۔ کیا کہنے ساغر صاحب، کیا کہنے ساغر صاحب، کیا اچھا کہا، کچھوا ہے وہ چوہائی پا ہرنی ہے ڈھال پر، وہ اکثر میرے گھٹانے پر اسپیڈ بڑھ گئی، اور اڑ کر سڑک سے چاٹ کے ٹھیلے پر چڑھ گئی۔ حالات اس قدر میرے سنگین ہو گئے، کپڑے کسی کے چاٹ سے رنگین ہو گئے، تیار مار پیٹ پر دو تین ہو گئے، اور رخ مہرخوں کے اور بھی نمکین ہو گئے۔ کیا کہنے، شرمندگی کے غار کو یوں پاٹنا پڑا، اور کتنے ہی گل رخوں کو مجھے چاٹنا پڑا۔ کیا کہنے، کتنے ہی گل رخوں کیا کہیے کس طرح میرے جی کو جلائے ہے، آگے اگر چلاؤں تو پیچھے کو جائے، مرغی کی طرح دھول پروں سے اڑائے ہے، اور 100 بار دن میں جیل کے رستے دکھائے۔ ہے کار کس کے پاس جو اتنی قدیم ہو، آئے جو باپ سامنے بیٹا یتیم ہو۔ کیا کہنے، کیا کہنے، ہے کار کس کے پاس جو اتنی قدیم ہو، آئے جو باپ سامنے بیٹا یتیم ہو، چلتے چلاتے کھوپڑی اس کی جو پھر گئی، وہ دشمن حیات گھٹا بن کے گر گئی، ٹوپی کسی شریف کی نالی میں گر گئی، آئی تھی موت اس کی مگر اس کے سر گئی، اور کانسٹیبل کھسک گئے چوراہے چھوڑ کر، اور بیت الخلا میں گھس گئی دیوار پھوڑ کر۔ کیا کہنے، بیت الخلا میں گھس گئی دیوار پھوڑ کر، اور بند دیکھیں کہ داخل ہوئی جو پھوڑ کے دیوار، جل پری بیٹھے ہوئے کموٹ پتھے ایک شیخ جی، عکسے اجل کو دیکھ کے حالت ہوئی بری، ہونٹوں میں جھولنے لگی بیڑی دبی ہوئی، اور دیکھی جو موت روح بدن سے ہوا ہوئی، اور لمحوں میں 7 روز کی حاجت روا ہوئی۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، اس نظم کا عنوان ہے کرکٹ میچ۔ یہ کرکٹ میچ شاعرات اور شعراء کرام کے درمیان کھیلا جا رہا ہے۔ واہ، اس میں شاعرات فیلڈنگ کر رہی ہیں اور شاعر بیٹنگ کر رہے ہیں، لیکن اس نظم کے پس منظر میں آج کے مشاعرے ہیں جہاں پر شاعرات زیادہ پسند کی جاتی ہیں اور شاعر خوب کیے جاتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، یہ نظم بھی آپ لوگوں کی نہیں ہے کہ بیزار ہو گئے تھے جو شاعر حیات سے،
ارے کرکٹ کا میچ کھیل لیا شاعر آج سے. کیا کہنے؟ واقف نہ تھے جو دوست و عورت کی ذات سے, چوکے لگا رہے تھے خیالوں میں رات سے. کیا کہنے؟ کیا کہنے؟ چوکے لگا رہے مصرع دیا ہے. خیالوں میں رات سے وہ آئی جو صبح, شام کے نقشے بگڑ گئے, اور سروں سے ہم غریبوں کے اسٹمپ اکھڑ گئے. کیا کہنے؟ اب یہاں سے نظم دیکھیں کہ نازو اداؤ حسن نے جادو جگا دیے, پہلے تو اوپنر کے ہی چھکے چھڑا دیے, ون ڈاؤن پر جو آئے تو اسٹمپ اڑا دیے, راہ فرار کے بھی تو رستے بھلا دیے. کیا کہنے؟ گو کیچ ویری لو تھا مگر بے دھڑک لیا, وہ ایک محترم کو ایک نے گلی میں لپک لیا. کیا کہنے؟ محترم گلی کا کیا استعمال کیا گلی کا؟ واہ واہ واہ. ایک نے گلی میں لپک لیا. کیا کیا بیان کیجئے ایک ایک کا باغ پن, جلوہ فگن زمیں پتھی تاروں کی انجمن, حسن و شباب و عشق سے بھرپور ہر بدن, اور شاعر پویلین میں تھے پہنے ہوئے کفن. کیا کہنے؟ ارے جتنی تھی بیوٹیفل وہ سلپ پر گلی پر تھی, اور جتنی تھی اوور ایج وہ سب باؤنڈری پر تھی. کیا کیا بیان کیجئے ایک ایک کا باغ پن, جلوہ فگن زمیں پتھی تاروں کی انجمن, حسن و شباب و بھرپور ہر بدن, اور شاعر پویلین میں تھے پہنے ہوئے کفن. جتنی تھی بیوٹیفل وہ سلپ پر گلی پر تھی, جتنی تھی اوور ایج وہ سب باؤنڈری پر تھی. اور بند دیکھیں کہ پریوں کے جس طرح سے پرے کوہ قاف پر, ایک لانگ آن پر تھی تو ایک لانگ آف پر. کیا کہنے؟ ایک تھی کور میں ایک حسینہ مڈاف پر, اور جو شارٹ پچ تھی گیند وہ آتی تھی ناف پر. جو شارٹ پچ تھی گیند وہ آتی تھی ناف پر, اور ٹھہرے نہ وہ کریز پا جو تھے بڑے بڑے, اور مجھ جیسے ٹیم ٹام تو وکٹوں پر پھٹ پڑے. اور شاعری سے بھرپور بند اساتذہ کا مجمع کہ وہ لال گیند پھول ہو جیسے گلاب کا. کیا کہنے؟ وہ لال گیند پھول ہو جیسے گلاب کا, اور جس طرح دست ناز میں ساغر شراب کا. کیا کہنے؟ کیا کہنے؟ سایہ ہوا میں ناچتا تھا آفتاب کا, اور بمپر میں سارا زور تھا حسن و شباب کا. کیا کہنے؟ ارے ایسے بھی اپنے عشق کا میدان بناتے تھے, امپائر ہر اپیل پر انگلی اٹھاتے تھے. امپائر ہر اپیل پا انگلی اٹھاتے جو. نظم کا آخری بند جس کے لیے میں نے نظم کہی, ملاحظہ فرمائے کہ جب بال پھینکتی تھی وہ گیسو سنوار کے, جب بال پھینکتی تھی وہ گیسو سنوار کے, نزدیک اور ہوتے تھے حالات ہار کے. وہ کہتے تھے میچ دیکھنے والے پکار کے, استاد جا رہے ہیں شب غم گزار کے. کیا کہنے؟ کیا کہنے؟ جب بال پھینکتی تھی وہ گیسو سنوار کے, نزدیک اور ہوتے تھے حالات ہار کے. وہ کہتے تھے میچ دیکھنے والے پکار کے, استاد جا رہے ہیں شب غم گزار کے. استاد کہہ رہے تھے کہ پھٹکار میچ پر, اور دو دو جھپٹ رہی ہیں شریفوں کے کیچ پر. کیا کہنے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.